سلوات. یہ اہل ستم گھر میں تیرے واسطے مولا، یہ اہل ستم گھر میں تیرے واسطے مولا. یہ بولنا دشوار مگر بول رہا ہوں، یہ بولنا دشوار مگر بول رہا ہوں. یہ نعرہ حیدر نہیں ہونٹوں پہ ہمارے، یہ نعرہ حیدر نہیں ہونٹوں پہ ہمارے. یہ میری ماں کی شرافت کا اثر بول رہا ہے. سلوات. ہماری ماں نے ہم کو یہی سکھایا ہے، ملا کے دودھ میں نہ دے علی پلایا ہے. زمانہ لاکھ مخالف وہ ہم نہیں ڈرتے کہ ہم نے دیکھ لیا ہے علی علی کر کے. مدد کو آتا ہے ہر بار علی، میرا مرشد میرا سردار علی. یا علی میرا مرشد میرا سردار علی. اچھا اب حیدر رضا رضوی سلم آؤ. عباس کی تلوار ہے عباس کا بازو، عباس کی تلوار ہے عباس کا بازو. سبیل کا انکار ہے عباس کا بازو، سبیل کا انکار ہے عباس کا بازو. بازو ملے عباس کے کاتوں بھی کہا تھا، بازو ملے عباس کے کاتوں بھی کہا تھا. اس سارے عزادار ہے عباس کے بازو، اس سارے عزادار ہے عباس کے بازو. دار سلوات. ننی سی قبر کھود کی اصغر کو گال کے، سبیل اٹھ کھڑی ہوئی دامن کی جھاکیاں. دار سلوات. محمد زین السلم آؤ. نعرہ سلوات. اللہم صلی اللہ محمد. پابند کہاں عابد بیمار رہے گا، بیمار رہے گا. پابند کہاں عابد بیمار رہے گا، بیمار رہے گا. وہ قید بھی ہو جائے تو مختار رہے گا، مختار رہے گا. ہاتھوں کو قلم کر کے نہ اطرار ظالم، نہ اطرار ظالم. وہ ہاتھ بھی کٹوا کے علمدار رہے گا، علمدار رہے گا. پابند کہاں عابد بیمار رہے گا، بیمار رہے گا. نعرہ سلوات. اب حیدر رضوی سلم آؤ. آئیے. ایک بوازر بابا. نعرہ سلوات. اگر حسین نہ ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا، اگر حسین نہ ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا. یہ کائنات بنی شاہ کربلا کے لیے، یہ کائنات بنی شاہ کربلا کے لیے. لبے حسین کو پتھر کی ایک فصیل سمجھ، لبے حسین کو پتھر کی ایک فصیل سمجھ. سوال پیش نہ بیعت کا کر خدا کے لیے، سوال پیش نہ بیعت کا کر خدا کے لیے. جس کا ثانی ممکن وہ بشر ہے عباس، جس کا ثانی ممکن وہ بشر ہے عباس. اٹھتے طوفانوں میں سرور کی صفر ہے عباس، اٹھتے طوفانوں میں سرور کی صفر ہے عباس. پھول ایسا ہے خوشبو وفا دیتا ہے، پھول ایسا ہے خوشبو وفا دیتا ہے. دل حیدر کے دعاؤں کا ثمر ہے عباس. نعرہ سلوات. عباس فاطمہ کے پسر بن کر آئے ہیں، عباس فاطمہ کے پسر بن کر آئے ہیں. کندھے پہ وہ وفا کا پرچم سجا کے آئے ہیں، کندھے پہ وہ وفا کا پرچم سجا کے آئے ہیں. عباس کی ثنا میں ہم
سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیاں بابا، سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیاں بابا، بند ہونے والی ہے اب میری زباں بابا، بند ہونے والی ہے اب میری زباں بابا، قید کے اندھیروں میں گھٹ رہا ہے دم میرا، قید کے اندھیروں میں گھٹ رہا ہے دم میرا، اب سہی نہیں جاتی مجھ سے سختیاں بابا، اب سہی نہیں جاتی مجھ سے سختیاں بابا، جب چلی ہے رسم صداقت حسین کے گھر سے، چلی ہے رسم صداقت حسین کے گھر سے، جہاں نے پائی ہے یہ دولت حسین کے گھر سے، قیام حق کے لیے جان تک لٹا دینا، قیام حق کے لیے جان تک لٹا دینا، پڑی ہے یہ بھی روایت حسین کے گھر سے، پڑی ہے یہ بھی روایت حسین کے گھر سے، جو تجھ کو ناز ہے اسلام پر تو سن وعیز، جو تجھ کو ناز ہے اسلام پر تو سن وعیز، تجھے ملی ہے یہ نعمت بھی حسین کے گھر سے، تجھے ملی ہے یہ نعمت بھی حسین کے گھر سے، جناب حر ہی نہیں ہم نے کتنے لوگوں کی، جناب حر ہی نہیں ہم نے کتنے لوگوں کی، بدلتے دیکھی ہے قسمت حسین کے گھر سے، یزید کیا تیرے اجداد نے بتایا نہ تھا، یزید کیا تیرے اجداد نے بتایا نہ تھا، ابس ہے خواہش بیعت حسین کے گھر سے، ابس ہے خواہش بیعت حسین کے گھر سے، میں حر کی طرح گھرا ہوں یزیدیوں میں عقیل، میں حر کی طرح گھرا ہوں یزیدیوں میں عقیل، پر میں بھی رکھتا ہوں نسبت حسین کے گھر سے۔ ایسے بات اب ولی نقوی سلمہ ہوا۔ سلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ بلبل کو پھول شمع کو پروان چاہیے، بلبل کو پھول شمع کو پروان چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوان چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوان چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوان چاہیے، جو جو بھی کرتا ہے میرے آقا سے برائی، جو جو بھی کرتا ہے میرے آقا کی برائی، اس کو پیدا ہونے سے ہی پہلے مر جانا چاہیے۔ علی کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، علی کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ پہ ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا، اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا، دنیا میں محمد کا سدا نام رہے گا، دنیا میں محمد کا سدا نام رہے گا، خالق کی قسم قاتل شبیر جہاں میں، خالق کی قسم قاتل شبیر جہاں میں، بدنام تھا بدنام ہے بدنام رہے گا۔ کوئی بچہ اور رہ گیا ہے نہیں؟ آپ کو کیا نام؟ عاطف کیا ہے؟ اب عاطم صاحب آ رہے ہیں، ادھر لے مائک۔ چھوٹا سا کلام ہے جو مقصد امام حسین نے اپنے قربانی کا جو مقصد تھا اس حوالے سے ہے، آپ تک سماعت فرمائیے۔ فاطمہ کے چین نے نبی کے نور عین نے،
فاطمہ کے چین نے، نبی کے نور عین نے، باخدا حسین نے دین کو بچا لیا۔ فاطمہ کے چین نے، نبی کے نور عین نے، باخدا حسین نے دین کو بچا لیا۔ اور حرف آ رہا تھا دین مصطفیٰ کے نام پر، اور منبر رسول بک رہا تھا تخت شام پر، تو دین کی اساس نے دست حق شناس نے امت محمدی کو خواب سے جگا دیا، دین کو بچا لیا۔ فاطمہ کے چین نے، نبی کے نور عین نے، باخدا حسین نے دین کو بچا لیا۔ اور ہر طرف سے بند ہو چکے تھے حق کے راستے، خون مانگتا تھا دین زندگی کے واسطے، ہر طرف سے بند ہو چکے تھے حق کے راستے، خون مانگتا تھا دین زندگی کے واسطے، تو بادشاہ دین نے، بوریا نشین نے امت محمدی کا قرض اپنے خون سے چکا دیا، دین کو بچا لیا۔ بس دو آخری مصرے کے اس حوالے سے کہ مولانا سید قطب جواد صاحب قبلہ اور اس عزاخانے میں ایسے بہت شخصیات جن کا بہت ہی اہم حصہ دین میں رہا، تو بڑھتے بڑھتے بعد جب اصول دین پہ آ گئی اور یزیدیت کی شکل میں عروج پا گئی، تو بڑھ کے پھر دلیر نے، شیر حق کے شیر نے ایک دوپہر مقصر شام ڈھا دیا، دین کو بچا لیا۔ فاطمہ کے چین نے، نبی کے نور عین نے، نعرے صلوات۔ اب مہدی عباس صاحب حاضرین مجلس السلام علیکم۔ یہی بچے کو پڑھواتے ہیں، کیا نام ہے؟ مہدی مہجت۔ اب ایک بچہ رہ گیا تھا پڑھنے سے پہلے، اس کو پڑھوا دیتے ہیں۔ مہجت سلم آؤ، چلیے پیچھے کھڑے ہوئیے، تم آگے کر لو، اس کو آگے کر لو۔ بن کے جہاں کی فضا میں رہتے ہیں، شہید زندہ ہیں کرب و بلا میں رہتے ہیں۔ مجھ سے کسی نے کہا کہ وفا کی مثال دو، میں نے قلم اٹھایا اور عباس لکھ دیا۔ جہاں ہے موت وہاں زندگی حسین سے ہے، شب حیات ہر روشنی حسین سے ہے۔ یزیدیوں سے ہماری کبھی بنی نہیں، بنے بھی تو کیسے جب دوستی حسین سے ہے۔ کربلا 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 چاہیے مجھ کو، اپنی غموں کی دوا چاہیے، ایک آنسو کے بدلے جنت مل جائے، گنہگار کو اور کیا چاہیے۔ رحمتوں کے لیے برکتوں کے لیے روز پڑھنی حدیث قصہ چاہیے۔ تم اپنے گھر میں ارادہ کرو مجلس کا، بہن حسین کی ہے انتظام کر دے گی صلوات۔ علی حسن سلم آؤ۔ رخصت کو آئے خیمے میں جب شاہ کربلا، تو بنت علی نے جوڑ کے ہاتھوں کو دی صدا، زینب گلے کو چوم لے بھیا تو جائیے، سو جائے تھوڑی دیر سکینہ تو جائیے، زینب گلے کو
بھیا تو جائیے سو جائے تھوڑی دیر سکینہ تو جائیے اماں کہیں گی دیکھ کے چہرہ لہو برا زینب نے کیا خیال نہیں رکھا بھائی کا زینب نے کیا خیال نہیں رکھا بھائی کا ہائے چادر سے ہائے چادر سے صاف کر لوں جو چہرہ تو جائیے سو جائے تھوڑی دیر سکینہ تو جائیے زینب گلے کو چوم لے بھیا تو جائیے سو جائے تھوڑی دیر سکینہ تو جائیے سلام اب مہدی عباس صاحب آپ کو ہی پڑھنا ایک مطلب اور چند اشعار حاضر خدمت ہیں، سماعت فرمائیے گا کہ آئی صدائے غیب کے شبیر مرحبا آئی صدائے غیب کے شبیر مرحبا تم نے بچائی دین کی توقیر مرحبا تم نے بچائی دین کی توقیر مرحبا شعر سماعت فرمائیے گا کہ پڑھ کے سینہ کی نوک سے قرآن اے حسین پڑھ کے سینہ کی نوک سے قرآن اے حسین آیات حق کو بخشی ہے تفسیر مرحبا آیات حق کو بخشی ہے تفسیر مرحبا اور سینچی ہے اپنے خون سے اسلام کی بنا سینچی ہے اپنے خون سے اسلام کی بنا کیا خوب کی ہے دین کی تعمیر مرحبا کیا خوب کی ہے دین کی تعمیر مرحبا او چمکا قمر ہے نور امامت سے دیکھیے چمکا قمر ہے نور امامت سے دیکھیے ایک شب میں حر کی پلٹی ہے تقدیر مرحبا ایک شب میں حر کی پلٹی ہے تقدیر مرحبا اور کانوں میں گونجتی ہے جو ظالم کے آج بھی کانوں میں گونجتی ہے جو ظالم کے آج بھی زینب کی با جلال وہ تقریر مرحبا زینب کی با جلال وہ تقریر مرحبا اور گل ہو گیا چراغ اندھیرا نہیں ہوا گل ہو گیا چراغ اندھیرا نہیں ہوا تھی شے کے ساتھیوں کی وہ تنویر مرحبا تھی شے کے ساتھیوں کی وہ تنویر مرحبا اور یہ شعر بھی بطور خاص سماعت فرمائیں کہ زینب کو شام بھیج کے جیتی ہے کربلا زینب کو شام بھیج کے جیتی ہے کربلا کیا خوب تھی حسین کی تدبیر مرحبا کیا خوب تھی حسین کی تدبیر مرحبا اور پامال ہو گیا ہے تبسم سے ہرملا پامال ہو گیا ہے تبسم سے ہرملا بولے علی بھی جھوم کے بے شیر مرحبا بولے علی بھی جھوم کے بے شیر مرحبا اور لگتا ہے یہ زمین پہ ٹکڑا ہے خلد کا لگتا ہے یہ زمین پہ ٹکڑا ہے خلد کا ایسی بنائی شاہ نے جاگیر مرحبا ایسی بنائی شاہ نے جاگیر مرحبا بند ہو گیا بجلی چلی گئی اور سجدے میں سر کٹا کے سرے دشت کربلا سجدے میں سر کٹا کے سرے دشت کربلا روکا ہے ظلم کو تہ شمشیر مرحبا روکا ہے ظلم کو تہ شمشیر مرحبا یہ مختی کی زحمت ہے بس کہ مہدی ہے فاطمہ کے وسیلے سے یہ دعا
مہدی ہے فاطمہ کے وسیلے سے یہ دعا، مداحی حسین ہو تقدیر مرحبا، مداحی حسین ہو تقدیر۔ حضرات، ایک گزارش ہے، یہاں امام باڑے میں تبرک بٹ رہا ہے، ڈبوں میں تبرک بٹ رہا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک تو مجلس کے بعد تبرک نوش کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈبے کو اپنے ساتھ لے جائیں، راستے میں کسی کوڑے دان میں پھینکیں، امام باڑے کے اندر نہ پھیلائیں۔ امید ہے آپ سب تعاون کریں گے، اور جو لوگ مومنین بعد میں آئیں ان کو بھی سمجھا دیں کہ تبرک کے جو خالی ڈبے ہیں اور جو تھیلیاں ہوتی ہیں وہ امام باڑوں کے اندر نہ پھینکیں، امام باڑے کے باہر جہاں پر کوڑا گھر ہو وہاں کے اوپر پھینکنے کی زحمت کریں۔ ایک نعرہ سلوات اب حیدر عباس صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ سلوات، نعرہ سلوات۔ کرب و بلا میں جل گیا خیمہ، ہائے میرے عباس کہاں ہو، نوحہ کنائے ثانی زہرا، ہائے میرے عباس کہاں ہو، کرب و بلا میں جل گیا خیمہ، ہائے میرے عباس کہاں ہو، خاک پاک بار رن میں پڑے ہیں، سرور برچی کھینچ رہے ہیں، سرور برچی کھینچ رہے ہیں، ٹوٹ گیا سینے میں نیزہ، ہائے میرے عباس کہاں ہو، کرب و بلا میں جل گیا خیمہ، ہائے میرے عباس کہاں ہو، جس میں قاسم ٹکڑے پڑائے، ایک دولہا پامال ہوا ہے، ایک دولہا پامال ہوا ہے، خون کی دھاریں بن گئی سیرا، ہائے میرے عباس کہاں ہو۔ کیا نام ہے؟ حسن لکھنوی صاحب۔ حضرات السلام علیکم۔ بس 2 سے 3-4 منٹ کی زحمت ہے کہ مرتبہ کیا میرے حسین کا ہے، مرتبہ کیا میرے حسین کا ہے، رب کعبہ میرے حسین کا ہے، رب کعبہ میرے حسین کا ہے، اس میں پیدا ہوئے ہیں ان کے پدر،
حسین کا ہے یوں بھی کعبہ میرے حسین کا ہے. یہ چیزیں خاص طور پہ ہے محرم گواہ بھارت میں ہے محرم گواہ بھارت میں آنا جانا میرے حسین کا ہے آنا جانا میرے حسین کا ہے. بس آخری شعر ہے. کوئی لیتا نہیں ہے نام یزید کوئی لیتا نہیں ہے نام یزید اور چرچا میرے حسین کا ہے اور چرچا میرے حسین کا ہے. بس مقطع پیش کر رہے ہیں. آج عزت ہے جو میری خوشنود آج عزت ہے جو میری خوشنود یہ بھی صدقہ میرے حسین کا ہے مرتبہ کیا میرے حسین. بہت بہت شکریہ. نعرہ صلوات. اب ذیشان رضوی صاحب. صلوات. اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک سوتے ہیں جو یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے تسنیم و سلسبیلوں کوثر کے ہیں یہ مالک مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے پانی پلانے لائے ایک محلقہ کو سرور کیا ذبح حرملا نے تیرے ستم لگا کے اے چاند کربلا کے. اب
सीमाब जैदी साहब। आराम से मजलिस में दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। एक छोटा सा नाम है समात फरमाएं। शायर फरमाते हैं कि शब्बीर का गम दिल से भुलाया नहीं जाता। शब्बीर का गम दिल से भुलाया नहीं जाता। ये ऐसा निशा है जो मिटाया नहीं जाता। शब्बीर का गम दिल से भुलाया नहीं जाता। ये ऐसा निशा है जो मिटाया नहीं जाता। ज़ैनब ने कहा सब्र करूं भाई मैं क्यों कर। ज़ैनब ने कहा सब्र करूं भाई मैं क्यों कर। गम दिल से 72 का भुलाया नहीं जाता। अगला बंद समात में है ज़ोफ़ो नकाहत से शहीदी की कमर खम। है ज़ोफ़ो नकाहत से शहीदी की कमर खम। लाशा अली अकबर का उठाया नहीं जाता। है ज़ोफ़ो नकाहत से शहीदी की कमर खम। लाशा अली अकबर का उठाया नहीं जाता। है आले नबी कूफियों मेहमान तुम्हारा। है आले नबी कूफियों मेहमान तुम्हारा। मेहमान पे सितम किस तरह ढाया नहीं जाता। है आले नबी कूफियों मेहमान तुम्हारा। है आले नबी कूफियों मेहमान तुम्हारा। मेहमान पे इस तरह सितम ढाया नहीं जाता। और शब्बीर के लाशे पे ये कहती थी सकीना अब दाग यतीमी का उठाया नहीं जाता। असगर के लिए हाथों पे शब्बीर, असगर को लिए हाथों पे शब्बीर खड़े हैं। जाते नहीं खेमे से, जाते नहीं खेमे में कि जाया नहीं जाता। है दिल में गमो रंज का तूफान मुसलसल। नौहा गमे सरवर का सुनाया नहीं जाता। पत्थर है उसे कल्ब ना कहना कभी ज़ैगम। पत्थर हैं उसे कल्ब ना कहना कभी ज़ैगम। जिस दिल में गमे शय मनाया नहीं जाता। मोहम्मद वाले अब सरताज साहब। हजरात वक्त कम है, एक मतलब चंद अशार ये पेश खिदमत है कि जन्नत बनेगा घर तेरा खुद आज़मा के देख। जन्नत बनेगा घर तेरा खुद आज़मा के देख। फर्शे अज़ा हुसैन की घर में बिछा के देख। फर्शे अज़ा हुसैन की घर में बिछा के देख। और दुनिया और आखिरत तेरे कदमों में आएगी। दुनिया और आखिरत तेरे कदमों में आएगी। गम में हुसैन के जरा आंसू बहा के देख। और दीदार जिंदगी में गर करना है खुल्द का। दीदार जिंदगी में गर करना
راہ خلد کا کربل کی سرزمین پر ایک بار جا کے دیکھ. اختصار کے ساتھ 2 شعر اور ہیں بس، اس کے بعد ٹائم نہیں، 2 شعر اور. ایک سلوات بھیجا آپ حضرات، ایران کے حوالے سے ہے کہ تجھ کو ہلا سکیں گی نہ زمانے کی آندھیاں، تجھ کو ہلا سکیں گی نہ زمانے کی آندھیاں، راہ خدا میں اپنے قدم تو جما کے دیکھ. اور یہ آخری شعر ہے کہ اونچا بھرنے لگیں گی جھولیاں دولت کی شکل میں، بھرنے لگیں گی جھولیاں دولت کی شکل میں، نام حسین پر ذرا دولت لٹا کے دیکھ. نام آخری شعر کا مقام رہا کہ مشکل کریں گے حل تیری سرتاج یا علی، مشکل کریں گے حل تیری سرتاج یا علی، نادے علی کا تو ذرا نعرہ لگا کے دے، فرش عزا حسین کی. اب مہدی عباس نام ہے علی عباس صاحب، بس 2 شعر. جی نعرے سلوات. 18 برس کے علی اکبر کا جنازہ، اکبر کا جنازہ، خیموں میں علم آیا ہے، اورام ہے برپا، اورام ہے برپا، اس دریا سکینہ سے تھا شرمندہ علمدار، شرمندہ علمدار. 18 برس کے علی اکبر کا جنازہ، اکبر کا جنازہ. اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ، مدد کرنے کو آؤ. اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ، مدد کرنے کو آؤ. سپیر سے اٹھتا نہیں اکبر کا جنازہ، اکبر کا جنازہ. جناب افضال صاحب، افضال لکھنوی صاحب. السلام علیکم.
ناصر لکھنوی مرحوم کا ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. فرصت زہرا کو دو اور روتے رلاتے جاؤ، فرصت زہرا کو دو اور روتے رلاتے جاؤ، ارے مجلس غم ہے یہاں اشک بہاتے جاؤ، مجلس غم ہے یہاں اشک بہاتے جاؤ. دوسرا شعر. غم میں شہ والا کے جو روئے گا اے ناصر، غم میں شہ والا کے جو روئے گا اے ناصر، یہ فاطمہ کہتی تھی جنت میں دلا دوں گی، یہ فاطمہ کہتی تھی جنت میں دلا دوں گی. خلاق عالم اور فاطمہ زہرا صلوات اللہ کا ایک وعدہ ہے اپنی امت کے لیے، اپنے قوم کے لیے. ملاحظہ فرمائیں. فرش ادا بچھی ہے، فرش ادا بچھی ہے چاہے مشرقین کی، فرش ادا بچھی ہے چاہے مشرقین کی، آتی ہے فاطمہ قسم رب جلیل کی، آتی ہے فاطمہ قسم رب جلیل کی. ارے بیٹھو ادب سے. فرش ادا پر اے مومنو کہ مجلس ہے آج، کہ مجلس ہے آج فاتح خیبر کے لال کی، مجلس ہے آج فاتح خیبر کے لال کی. کہتی ہے فاطمہ اے میرے چاہنے والوں، کہتی ہے فاطمہ اے میرے چاہنے والوں، ارے جنت میں دلا دوں، یہی مرضی ہے خدا کی. ایک چار اشعار اور پیش کر رہا ہوں. مولانا حسین معذرت چاہتا ہوں میں. ہمارے پاس پڑھنے والے بہت ہیں اور سب کو موقع ملنا چاہیے. آج آخری مجلس ہے. میں جناب انجم آبدی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں. انجم آبدی صاحب پڑھیے گا؟ نہیں پڑھے؟ ایک درود بھیجا آپ حضرات. عباس چرخ پر مہک کامل کا نام ہے، عباس بحر شوق کے ساحل کا نام ہے. اور قرآن جب حسین بنا دین بن گیا، قرآن جب حسین بنا دین بن گیا، عباس اس میں سورہ یاسین بن گیا. عباس اس میں سورہ یاسین بن گیا. عباس بے مثال دلاور کا نام ہے، عباس بحر حق کے ثناور کا نام ہے، عباس دی کے درد کے یاور کا نام ہے. وہ عباس صبح صبر کے خاور کا نام ہے، عباس صبح صبر کے خاور کا نام ہے. او خالق تو لا شریک ہے اجر سوال دے، او عباس کی وفا کی بھی کوئی مثال دے، عباس کی وفا کی بھی کوئی مثال دے. وہ عباس اہل تیغ بھی اہل قلم بھی ہے، عباس وقف غم بھی علاج علم بھی ہے، عباس دل کا ناز بھی دی کا بھرم بھی ہے، عباس تاجدار حریر و علم بھی ہے. وہ عباس کا کرم ہے خزانہ بہار کا، اور عباس کا غضب ہے غضب کردگار کا. اب عارف صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں. عارف عباس ابن جرار اکبر آبادی. ایک بآواز بلند نعرے صلوات. ایک مطلب 2 یا 3 شعر عرض کر رہا ہوں. سماج فرما لیں. مطلب بطور خاص عرض کر رہا ہوں کہ ارمان جنگ
جذبہ نصرت بنا دیا، ارمان جنگ جذبہ نصرت بنا دیا، ایک شب میں شین حر کو قیامت بنا دیا، ارمان جنگ جذبہ نصرت بنا دیا، ایک شب میں شین حر کو قیامت بنا دیا، اور قرآن صبر دشت میں کامل کیا گیا، سجدے کو شہن آخری آیت بنا دیا، سجدے کو شہن آخری آیت بنا دیا۔ دو آخری شعر عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے تو صرف عشق کیا تھا حسین سے، ہم نے تو صرف عشق کیا تھا حسین سے، ان کی محبتوں نے مودت بنا دیا، ہم نے تو صرف عشق کیا تھا حسین سے، ان کی محبتوں نے مودت بنا دیا۔ آخری شعر کہ ان کی محبتوں نے مودت بنا دیا، اور کہتا تھا ایک خواب کہ تعبیر چاہیے، شبیر اٹھے اور حقیقت بنا دیا، شبیر اٹھے اور حقیقت۔ جناب سجاد لکھنوی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ یہ جو بیچ میں پنکھے جھلنے والا گروہ آ گیا ہے، یہ لوگ باہر جائیں، بیچ میں مجلس میں ڈسٹرب نہ کیجیے آپ۔ اور ایک اعلان یہ ہے کہ آج یہاں بلڈ ڈونیشن کیمپ لگایا گیا ہے، لوگ ابھی سے بلڈ اپنا دے رہے ہیں، آپ بھی اپنا بلڈ دینے کے لیے دے سکتے ہیں، جو 60 سال سے کم لوگ ہیں وہ بلڈ دے سکتے ہیں۔ اور بلڈ دینے سے خاص بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے بلڈ میں اگر انفیکشن ہے تو اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے، تو آپ کی صحت کے لیے بھی بہتر ہے۔ ایک نعرہ سلوات جناب سجاد لکھنوی صاحب۔ ایک درود ارشاد فرمائیں۔ سلام پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ جدھر جدھر گئی نظر حسین ہی حسین ہے، جدھر جدھر گئی نظر حسین ہی حسین ہے، ہر آئینے میں جلوگر حسین ہی حسین ہے، ہر آئینے میں جلوگر حسین ہی حسین ہے، اور زمیں زمیں فلک فلک چمن چمن کلی کلی، زمیں زمیں فلک فلک چمن چمن کلی کلی، شجر شجر ثمر ثمر حسین ہی حسین ہے، شجر شجر ثمر ثمر حسین ہی حسین ہے۔ رک جائیں 2 منٹ بھائی۔ ایک درود پڑھیں آپ حضرات کہ زمیں زمیں فلک فلک چمن چمن کلی کلی، شجر شجر ثمر ثمر حسین ہی حسین ہے، اور حسین شاہ انس و جہاں، حسین روح دو جہاں، حسین شاہ انس و جہاں، حسین روح دو جہاں، کتاب حق کا خشک و تر حسین ہی حسین ہے، کتاب حق کا خشک و تر حسین ہی حسین ہے، وہ حسینیت کے سب گوہر حسین ہی حسین ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ حسینیت کے سب گوہر حسین ہی حسین ہیں، یہ ہم زبان و ہم نظر حسین ہی حسین ہیں، یہ ہم زبان و ہم نظر حسین ہی حسین ہیں۔ کوئی شبیہ مصطفیٰ، کوئی مثیل مرتضیٰ، کوئی شبیہ مصطفیٰ، کوئی مثیل مرتضیٰ، یہ کربلا کے نقش گر حسین ہی حسین ہے، یہ کربلا کے نقش گر حسین ہی حسین ہیں۔ شعر ملاحظہ ہو کہ حبیب ہوں سعید ہوں کہ مسلم و زہیر ہوں، حبیب ہوں سعید ہوں کہ مسلم و زہیر ہوں، یہ شاہدی کے ہم سفر
حسین ہی حسین ہیں، یہ شاہدی کے ہم سفر حسین ہی حسین ہیں۔ کہاں گئی وہ شاہیاں غرور تخت کیا ہوا، کہاں گئی وہ شاہیاں غرور تخت کیا ہوا، یزید کی نہیں خبر حسین۔ کہاں گئی یہ شاہیاں غرور تخت کیا ہوا، یزید کی نہیں خبر، حسین ہی حسین ہیں۔ ایک اور درود ارشاد فرما دیں، بس آخری دو شعر پیش کر رہا ہوں کہ یزید کو بقا نہیں، حسین کو فنا نہیں، یزید کو بقا نہیں، حسین کو فنا نہیں، سرے سنا بھی جلوہ گر حسین ہی حسین ہے، سرے سنا بھی جلوہ گر حسین ہی حسین ہے۔ آخری شعر سماعت فرما لیں کہ یہ جان دے کے جاویداں وہ جان لے کے بے نشاں، یہ جان دے کے جاویداں وہ جان لے کے بے نشاں، یزید مٹ گیا مگر حسین۔ اب صرف جرار بھائی رہ گئے اور جرار اکبر آبادی صاحب رہ گئے ہیں، ان سے پہلے میں چند اشعار میں بھی پیش کر دوں اگر اجازت ہو آپ لوگوں کی۔ میں رہبر کے سلسلے میں کچھ شعر کہے ہیں کہ تمہارے ایٹمی ہتھیار کام آ نہ سکے، تمہارے ایٹمی ہتھیار کام آ نہ سکے، 86 سال کے رہبر کو تم جھکا نہ سکے، تمہارے ایٹمی ہتھیار کام آ نہ سکے، 86 سال کے رہبر کو تم جھکا نہ سکے، جیے وہ شان سے اور شان سے شہید ہوئے، جیے وہ شان سے اور شان سے شہید ہوئے کہ خامنئی کے رتبے کو تم گھٹا نہ سکے، کہ خامنئی کے رتبے کو تم گھٹا نہ، جیے وہ شان سے اور شان سے شہید ہوئے کہ خامنئی کے رتبے کو تم گھٹا نہ سکے۔ لگی ہوئی ہیں زمانے میں ان کی تصویریں، لگی ہوئی ہیں زمانے میں ان کی تصویریں، مٹاتے کیسے انہیں عکس بھی مٹا نہ سکے، مٹاتے کیسے انہیں عکس بھی مٹا نہ سکے۔ اور ہمیں ہے فخر کہ اس نائب امام پہ تم، ہمیں ہے فخر کہ اس نائب امام پہ تم ذرا سا داغ بھی کردار پر لگا نہ سکے، ذرا سا داغ بھی کردار پر لگا نہ سکے۔ اور یہ امریکہ کے سلسلے میں کہ جنہوں نے حملہ کیا تھا بہت غرور کے ساتھ، جنہوں نے حملہ کیا تھا بہت غرور کے ساتھ، حسینیوں کے وہ حملوں کی تاب لا نہ سکے۔ اب بہت ہی شور مچایا صہیونیوں نے مگر وہ یا حسین کی آواز کو دبا نہ سکے، بہت ہی شور مچایا صہیونیوں نے مگر وہ یا حسین کی آواز کو دبا نہ سکے۔ جو اپنے آپ کو کہتے تھے ایک بڑی طاقت، ہماری قوم کے بچوں کو بھی ڈرا نہ سکے، جو اپنے آپ کو کہتے تھے ایک سپر پاور، ہماری قوم کے بچوں کو بھی ڈرا نہ سکے۔ اور چلی کچھ اس طرح خیبر شکن وہ میزائل، چلی کچھ اس طرح خیبر شکن وہ میزائل، چلی کچھ اس طرح خیبر شکن وہ میزائل کہ رن میں آج کے مرحب قدم جما نہ سکے، کہ رن میں آج کے مرحب قدم جما نہ سکے۔ اب کھنڈر میں ہو گیا تبدیل ان کا ہر خیبر، کھنڈر میں ہو گیا تبدیل ان کا ہر خیبر، یہودی اپنی شکستوں کو بھی بھلا نہ سکے، یہودی اپنی شکستوں کو بھی بھلا نہ سکے۔ آخری دو شعر کہ امید کیا رکھے کوئی عرب کے شاہوں سے، امید کیا رکھے کوئی عرب کے شاہوں سے، گلے جو اہل فلسطین کو لگا نہ سکے، گلے جو اہل فلسطین کو لگا نہ سکے۔ اور دکھاتے کیا بھلا ایرانیوں کو وہ تیور، دکھاتے کیا بھلا ایرانیوں کو وہ تیور، عرب کے شیخ تو آنکھیں تلک دکھا نہ سکے۔ دکھاتے کیا بھلا ایرانیوں کو وہ تیور، عرب کے شیخ تو آنکھیں تلک دکھا نہ سکے۔
اور اب 7 منٹ رہ گئے مجلس میں. میں جناب جرار اکبر آبادی سے بہت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. ایک نعرہ صلوات. بیٹھ کے پڑھیں. ایک نعرہ صلوات بلند کرو. چار مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ اپنے اصحاب سے شبیر نے عاشور کی شب، اپنے اصحاب سے شبیر نے عاشور کی شب چھوڑ کر مجھ کو چلے جاؤ یہ فرمایا ہے. چھوڑ کر مجھ کو چلے جاؤ یہ فرمایا ہے. اے حبیب ابن مظاہر یہ تمہارا ہے شرف، یہ تمہارا ہے شرف. تم کو خط بھیج کے شبیر نے بلوایا ہے. تم کو خط بھیج کے شبیر نے بلوایا ہے. اے حبیب ابن مظاہر یہ تمہارا ہے شرف. تم کو خط بھیج کے شبیر نے بلوایا ہے. ایک سلام کے 5 شعر. ایک نعرہ صلوات ہو بلند فرمائے. کل کر فوج آدھا سے سوئے حق کیا گئے. کل کر فوج آدھا سے سوئے حق کیا گئے. فتح شبیری کے پرچم ہر طرف لہرا گئے. فتح شبیری کے پرچم ہر طرف لہرا گئے. اور شعر ملاحظہ فرمائیں کہ خضر جیسی عمر بھی تحقیق قاسم کے نثار. خضر جیسی عمر بھی تحقیق قاسم کے نثار. زندگی کو موت کا کیا ذائقہ سمجھا گئے. زندگی زندگی کو موت کا کیا ذائقہ سمجھا گئے. شعر ملاحظہ فرمائیں کہ 6 ایک نعرہ صلوات بلند کرنا ہے. بلند آواز سے نعرہ صلوات. اب جناب تشریف لے آئے ہیں.
میں بہت اختصار سے 2-3 شعر پیش کروں گا بس. چھ مہینے کے سہی اصغر مگر وقت جہاد. 6 مہینے کے سہی اصغر مگر وقت جہاد. حضرت عباس کے شانہ بشانہ آ گئے. حضرت عباس کے شانہ بشانہ آ گئے. ابھی 1 منٹ باقی ہے مجلس شروع ہونے میں. میں ایک شعر اور عرض کیے لے رہا ہوں کہ پھر پائے بیعت نہ اٹھے طالب بیعت کے ہاتھ. پھر پائے بیعت نہ اٹھے طالب بیعت کے ہاتھ. ثانی زہرا کے خطبے چوڑیاں پہنا گئے. ثانی زہرا کے خطبے چوڑیاں پہنا گئے. جب محرم آ گیا 40 گھر کا ذکر کیا. جب محرم آ گیا 40 گھر کا ذکر کیا. آئی ہر گھر سے صدا مولا میرے گھر آ گئے. آئی ہر گھر سے صدا مولا میرے گھر آ گئے. کیوں نہ ہو جلال حق کو کربلا والوں پر ناز. کیوں نہ ہو جلال حق کو کربلا والوں پر ناز. ارے زندگی کی کیسی کیسی گتھیاں سلجھا گئے. زندگی کی ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان سبھی لوگوں کو بخش دیں جنہوں نے اپنے مرحومین کے لیے پرچے مجھے دیے.
فاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوات بجنب محمد وآل محمد علیہ السلام. کچھ ایک صلوات بھیجو نواز سے بر محمد وآل محمد. کئی پرچے مجھے دے دیے گئے ہیں. جلوس سے گہوارے حضرت علی اصغر 12 محرم 4 بجے دوپہر لنگر خانہ صاحباد میں خطابت ہوگی، جس میں حضرت اللہ جناب مولانا اشرف الغروی صاحب خطاب فرمائیں گے. انجمن علمدار حیدری کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے: یوم خواتین کربلا 13 محرم کو 9 بجے شب اسی حسینی میں منایا جائے گا، جس میں میرا ہی بیان ہوگا. اس طرح سے یوم جناب حضرت عباس علیہ السلام یہاں 12 محرم کو منایا جائے گا، اس میں میرا ہی بیان ہوگا. 14 محرم کو سبطن آباد میں ناظر کاظمی صاحب مرحوم کی طرف سے جو امام کے پنجم کی مجلس ہوتی ہے، اس میں میرا ہی خطاب ہوگا. 15 سے 19 محرم تک خمسہ مجالس یہ امام مہدی گھاٹ کے اوپر منعقد ہوں گی، جس میں پہلی مجلس میں میرا ہی بیان ہوگا. صلوات بھیجو محمد وآل محمد. میں نے چاہا تھا کہ یہ جو راستہ ہے یہ بنی سے یہاں تک، اس میں بے انتہا شدید دھوپ میں ہمارے بچے اور عورتیں کھڑے رہتے ہیں. اس سے سال بھی میں نے خبر ملی تھی کہ آج 9 محرم میں کئی بچے جو تھے ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی تھی، قوم کا انتقال بھی ہو گیا تھا. تو میں نے ایڈمنسٹریشن سے کہا تھا کہ بھائی یہاں پر ایک اوپر تھوڑا سا نمگیرہ لگ جائے یہاں سے وہاں تک. تو انہیں نے باہر بازیاں شروع کر دیں کہ فلاں کو اعتراض فلاں کو اعتراض. کسی کو اعتراض نہیں ہے، ہرگز کسی کو اعتراض نہیں ہے. اگر اہل سنت کو عزاداری سے اعتراض ہوتا تو کل کے فاتح فرات میں 50,000 سنی جمع نہ ہوتے. وہاں کم از کم اس 1,00,000-1.5 کے مجمع میں 50,000 اہل سنت تھے کل کے علم فاتح فرات میں. کل کے علم فاتح فرات میں اس سے کم تعداد نہیں ہوگی. وہاں 1.5 کے مجمع میں کم از کم 50,000 سنی تھے. تو سنی کو اعتراض نہیں، یہ آپ کی پالیسی ہے لڑاؤ اور حکومت کرو. یہ اب سے پالیسی نہیں ہے، جب سے آزادی ملی ہے تب سے انگریز تو چلے گئے، اپنی پالیسی چھوڑ گئے. انگریز کانگریس کی پالیسی بھی یہی رہی، اس کے بعد جتنی حکومتیں آئیں سب ان کی پالیسی بھی یہی رہی. حکومت کی پالیسی نہیں ہے کیونکہ پولیس اسی پرانی پالیسی پر عمل کرتی ہے. حکومت کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، لیکن یہ کہ ان کے پاس وہ پرانی ڈائری میں لکھا ہوا ہے جو انگریزوں کے زمانے سے چھوٹ گئی ہے کہ اسی طرح سے آج کسی اہل سنت کو اعتراض نہیں کہ یہاں کے اوپر شامیانہ لگ جائے اور وہاں پر بچے اور عورتیں محفوظ رہ جائیں. یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پچھلے سال میں یہی حرکت رہی تو ہمیں مجلسوں کا ٹائم بدلنا پڑ جائے گا. اعلان کر رہا ہوں، ایڈمنسٹریشن سن لے، تمام لوگ سن لیں کہ اگر اسی طرح سے یہ رہا ہمارے ساتھ بہانے بازیاں رہیں اور جھوٹ موٹ کے بہانے کرتے رہے کہ صاحب سنی راضی نہیں ہے، فلاں راضی نہیں، فلاں راضی نہیں، تو مجبوراً ہمیں یہ ٹائم بدل کے شام میں رکھنا پڑے گی. کیونکہ چاہتے ہیں ہم کہ ہمارے عورتوں اور بچوں جو وہ آئیں تو یہ دھوپ کی تکلیف برداشت نہ کریں. لہٰذا پہلے ہی سے اعلان کر رہا ہوں کہ اگر ایسی بہانے بازیاں چلتی رہیں تو
تو پھر ہم کو مجلس کا ٹائم بدلنا پڑ جائے گا. اس کے بعد جو بھی بھگتتا ہوں آپ بھگتیے گا, ہم پر ذمہ داری نہیں رہے گی. ایک صلوات نواز پر محمد میں نے کہا کہ جس کو اعتراض ہے اس سے لکھوا کے لے آئیے. نہیں, ابھی تک لکھوا کے نہیں لائے. جس کو اعتراض ہو اپنے ویڈیو پر کر دے کہ ہمیں اعتراض ہے, نہیں لکھوا کے لائے. میں نے کہا مگر ابھی اپنے کسی مخبر سے نہیں لکھوائیے گا. ہم اپنے مخبروں کو بھی پہچانتے ہیں اور ان کے مخبروں کو بھی پہچانتے ہیں. یہ نہ سمجھیے کہ کوئی بات چھپی ہوئی ہے ہم سے. جو ہماری قوم کے مخبر ہیں ہم ان کو بھی اچھی طرح پہچانتے ہیں. جو ہمارے مخالفین کی قوم میں مخبر ہے ان کو بھی بہت اچھی طرح سے ہم جانتے ہیں. کون مخبر ہے اور کون مخلص ہے ہم جانتے ہیں. ایک صلوات اب ظاہر ہے کہ ایک مجلس ہے, اس میں کیا بیان ہو کیا نہ ہو, ایک دو چار ایک دلیلیں ہیں. اگرچہ میں نے کہا موضوع بہت سخت ہے, میں نے کوشش یہی کی کہ بہت آسان کر کے بچوں جوانوں کے لیے پیش کر دیا جائے. اللہ اعلان ہو رہا ہے کہ وہ اللہ ہے جو احد ہے. اے رسول کہہ دیجئے کہ اللہ احد ہے, اللہ احد ہے, اللہ یکا و تنہا ہے. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ ہے بھی کہ نہیں ہے, اس کا وجود بھی ہے یا نہیں ہے. لہٰذا میں نے عرض کیا تھا کہ اسی لیے اصول دین میں وجود خدا کو داخل نہیں کیا گیا ہے, ورنہ اصول دین بجائے 5 کے 6 ہونا چاہیے تھے کہ پہلے اللہ کے وجود کو مانو, پھر توحید ہو, پھر عدل ہو, پھر امام نبوت ہو, پھر امامت ہو, پھر قیامت ہو. لیکن اس لیے اصول دین میں وجود خدا نہیں رکھا گیا ہے کیونکہ تو انسان کی فطرت بتاتی ہے کہ کوئی خدا ہے. یہ انسان کی فطرت و عقل اس پہلے ہی فیصلہ کر چکی ہے کہ کوئی پالنے والا, کوئی رازق, کوئی وجود دینے والا. آج تھوڑا سا کوئی پڑھ لکھ جاتا ہے تو اللہ کے وجود سے انکار کر دیتا ہے. یونیورسٹی میں پڑھ گئے, اللہ کے وجود سے انکار کر دیا. حقیقت یہ ہے, موقع نہیں ہے ورنہ میں عرض کرتا انشاءاللہ کہ زندگی اور حیات رہی تو عرض کروں گا کہ جتنی بہت چیلنج کے ساتھ اس ممبر سے اعلان کر رہا ہوں کہ سائنسدانوں نے عجیب چیزیں, بچے سنیں, جوان سنیں, میرے ان جملوں کو یاد کر لیں کہ سائنسدانوں نے جتنی بھی تھیوریاں وجود خدا کی مخالفت میں پیش کی ہیں انہی سے اللہ کا وجود ثابت ہوتا ہے. ایک صلوات میں جو محمد بیک یا زہرا, بیک یا زہرا, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وقت نہیں ملا مجھے کہ زیادہ تفصیل کر سکوں ظاہر کے, اور زیادہ میں چاہتا بھی نہیں تھا کہ بہت ثقیل گفتگو ہو جائے. تو مگر اتنا ضرور عرض کروں گا کہ آج تک سائنسدانوں نے, چاہے وہ نیوٹن ہو, چاہے آئنسٹائن ہو, چاہے اسٹیونسن ہو, دنیا کے کسی بڑے بڑے سائنسدان کا نام لے لیجئے, اس نے جو اللہ کے وجود کو کے انکار کے لیے, اللہ کے وجود سے انکار کے لیے جتنی تھیریز پیش کی ہیں, جتنے نظریے پیش کیے, انہی سے ہی وجود خدا ثابت ہو جاتا ہے. ایک بگ بینگ تھیوری ہے کہ صاحب ایک دھماکہ ہوا, مادے کا ایک مجموعہ تھا, بہت بڑا مجموعہ تھا, اس میں ایک دھماکہ ہوا, وہ مادہ جو تھا, جو میٹر جو تھا, وہ پوری کائنات میں پھیل گیا اور اسی سے تخلیقات کا سلسلہ شروع ہوا. تو سوال یہ ہو رہا ہے کہ وہ دھماکہ کرنے والا کون تھا, وہ بگ بینگ کرنے والا کون تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی طاقت مادے سے پہلے تھی کہ جس نے مادے میں دھماکہ پیدا کیا, وہی تو خدا ہے, وہی تو اللہ ہے. ایک صلوات محمد. تھیوری آف چانس پیش کی گئی کہ ہر چیز اتفاق سے ہے, ہر چیز اتفاق سے, ذات بھی کس میں عقل و فہم ہو تھیوری کو نہیں مان سکتا, تھیوری کو نہیں مان سکتا. ہر چیز بائی چانس ہے. یہ دنیا جو ہے بائی چانس پیدا ہو گئی ہے. مجھے اتنا بتا دیجئے کہ اگر کئی رنگ میں زمین پر گرا دوں, کئی رنگ میں زمین پر گرا دوں
اور اس میں اس رنگوں سے ایک حسین مور کی تصویر بن جائے، ایک خوبصورت مور کی تصویر بن جائے، میں کہوں کہ خود بخود تصویر بن گئی ہے۔ یہ میں نے تو خالی رنگ بکھیر دیے تھے، یہ خود بخود تصویر بن گئی ہے، کوئی ننھا سا بچہ بھی نہیں مانے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک مصور نہ ہو تصویر نہیں بنتی، جب تک تصویر بنانے والا نہ ہو اس وقت تک تصویر نہیں بنتی۔ تو ایک مور کی بہت توجہ میرے سامنے ہے، ایک مور کی تصویر جب خود بخود نہیں بن سکتی، جب تک کوئی مصور بنانے والا نہ ہو مور کی تصویر نہیں بن سکتی۔ جب تصویر خود بخود نہیں بن سکتی تو خود مور خود بخود کیسے بن جائے گا؟ ایک صلوات بھیجے مولانا پر محمد والی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خود دلیلیں ثابت کر دیتی ہیں کہ کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی پیدا کرنے والا ہے، معلوم ہوا کہ ہم نے روشنائی بکھیر دی اور معلوم ایک بہترین کتاب لکھ کر آ گئی۔ ہم نے تو روشنائی اڈیلی تھی کاغذ کے اوپر، بہترین ایک فلسفی کی کتاب لکھ کر آ گئی۔ کسی سے کہو کیا مانے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک مصنف نہ ہو کتاب تحریر نہیں ہو سکتی۔ ارے جب تک مصنف نہ ہو کتاب تحریر، تو اس کتاب کائنات کا بھی کوئی مصنف ہونا چاہیے کہ جس نے اس کتاب کو تحریر کیا ہے۔ صلوات محمد وعلی چھٹے امام چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، ہارون کا دربار ہے، ایک دہریہ آتا ہے، تمام مسلمان علماء کو ہرا چکا ہے، تمام مسلمان جتنے بھی فلاسفہ تھے ان کو ہرا چکا ہے، جتنے منطق کے ماہرین تھے سب کو ہرا چکا ہے۔ اب اس نے آ کے پرچم نصب کیا کہ مجھے کوئی ہرا نہیں پایا، میرے دلیلوں کو کوئی جواب نہیں دے پایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اللہ موجود نہیں، جب اللہ نہیں تو رسول بھی نہیں، جب رسول نہیں تو آپ خلیفہ کہاں سے بن گئے رسول اللہ کے؟ اب خلافت جب خطرے میں آئی تب امام یاد آئے۔ ایک صلوات پہ دلیل اس کی سنی، دہریہ تھا، اللہ کو مانتا نہیں تھا، ایتھیسٹ تھا، ملحد تھا، اللہ کو ماننے والا نہیں تھا، کہ ہم نے ساری دلیلوں سے ثابت کر دیا کہ اللہ نہیں ہے۔ جب اللہ نہیں ہے تو رسول اللہ بھی نہیں ہے، اور جب رسول اللہ بھی نہیں ہے تو آپ ان کے نائب کہاں سے ہو گئے؟ اب جب تک اللہ کا معاملہ تھا گھبراہٹ نہیں تھی، جب تک رسول اللہ کا معاملہ تھا گھبراہٹ نہیں تھی، جب اپنا معاملہ آیا کہ آپ بھی تو غلط بنے ہوئے ہیں، جب رسول ہی نہیں رہے اللہ کے تو آپ وہاں سے خلیفہ کیسے بن گئے؟ کہ آپ بلاؤ فرزند رسول کو، صلوات بھیجے محمد والے، بلاؤ فرزند رسول کو۔ گماشتہ پہنچتا ہے، نابابر پہنچتا ہے، آپ کا ہارون اسلام خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے، آپ کا ہارون رشید نے بلایا ہے۔ کیا بات ہے؟ ایک بہت بڑا ملحد ہے، بڑا فلاسفر ہے، بہت بڑا منطقی ہے، بڑی لاجیکل اس کی گفتگو ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم سے کوئی مقابلہ کرے، اس نے سب کو ہرا دیا ہے۔ ہارون چاہتے ہیں کہ آپ آ جائیں اور اس کا مقابلہ کریں۔ امام نے فرمایا مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا کوئی معمولی شاگرد ہی اس کو ہرا دے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ ہشام ابن الحکم ایک شاگرد تھے امام کے، ان کو بھیجا، کہا کہ اس سے مقابلہ کرنا ہے، اس سے مقابلہ کرنا ہے۔ ہشام نے کہا بھائی اس وقت تو مجھے بہت ضروری کام ہے، ابھی تو میں جا رہا ہوں، کل میں آؤں گا دربار میں۔ اب میں اندازے سے کہہ رہا ہوں، جیسے مثلا کہا کہ 10 بجے صبح تو میں یہاں دربار میں آ جاؤں گا، آپ اس کو بھی بلا لیجئے گا، میں بھی آ جاؤں گا، اور اس کے بعد میری اس سے گفتگو ہو جائے گی۔ اب توجہ رہے، دیکھیے کس طرح سے ایک ادنا شاگرد ہے
اتنے بڑے فلسفی کو ہرایا. آپ دیکھیں اب 10 بج گئے, اب ہشام نہیں آئے. 10:30 بج گئے, ہشام نہیں آئے. 11 بج گئے, ہشام نہیں آئے. اب وہ جو ملحد تھا وہ خوش ہونے دیکھیے ڈر کے بھاگ گیا. ہم سے مقابلہ کر ہی نہیں سکتا تھا, اس لیے آ ہی نہیں رہا ہے. وہ خواہ میرا وقت آیا ہو رہا ہے, ڈر کے بھاگ گیا. 1 گھنٹہ لیٹ جناب ہشام پہنچے دربار میں. 1 گھنٹہ لیٹ پہنچے. ہارون بھی بگڑا, ارے بھائی کب سے انتظار کرا رہے ہو, کیا بات ہے, تمہیں وقت کی قدر و قیمت معلوم نہیں؟ کہ نہیں, مجھے وقت کی پوری قدر و قیمت معلوم ہے, مگر میں کیا کروں کہ جہاں پر میں رہتا ہوں یہاں آنے میں بیچ میں ایک دریا پڑتا ہے. ارے بیچ میں ایک دریا پڑتا ہے, اور جب میں یہاں شہر میں آنا چاہتا ہوں تو کوئی نہ کوئی کشتی مجھے مل جاتی ہے, اس پر کوئی ملاح ہوتا ہے, میں بیٹھ جاتا ہوں اور وہ ملاح مجھے دریا پار کرا دیتا ہے, لہٰذا میں آ جاتا ہوں. لیکن اب کی ایسا اتفاق ہوا کہ جب میں دریا کے کنارے پہنچا تو نہ کوئی کشتی وہاں پر تھی نہ کوئی ملاح تھا. اب میں پریشان ہو گیا کہ میں کیا کروں. یکایک میں نے دیکھا کہ لکڑی کے تختے آنے لگے اور خود بخود جڑنے لگے. ارے توجہ رہے. ہشام کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا یکایک لکڑی کے ٹکڑے آنے لگے, تختے آنے لگے اور خود بخود جڑنے لگے. اور یکایک میں نے دیکھا کہ خود بخود ایک کشتی تیار ہو گئی. اور اب میں پریشان تھا یہ کشتی چلے کیسے, تو دیکھا خود بخود ایک انسان وہاں کے بعد تیار ہو کر آ گیا. اس کے ہاتھ میں پتوار تھے, اور اس کے بعد میں کشتی پر بیٹھا اور وہ کشتی چلتی آئی کنارے تک, میں یہاں آ گیا. یہ سننا تھا. وہ ملحد کہنے لگا, ارے کس پاگل کو بلا لیا میرے مقابلے پر, کس پاگل کو میرے مقابلے بلا لیا. ارے کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خود بخود تختے یہاں اور کشتی بن جائے, خود بخود ایک ملاح پیدا ہو جائے, خود بخود اس کے ہاتھ میں پتوار آ جائیں. ارے یہ پاگل ہے جس کو مقابلے پر آپ لے آئے ہیں. انہی نے ہشام نے ہنس کر کہا, ایک کشتی خود بخود اگر بنے, ایک ملاح خود بخود بنے, پتوار خود بخود آ جائے تو تم مجھے پاگل کہہ رہے ہو, اور کہتے ہو پوری دنیا خود بخود بن گئی, تو تم سے بڑا پاگل کون ہے؟ ایک سلوات پہ جو لنوات تبر محمد ظاہر کہ سائنس میرا موضوع نہیں رہا ہے, کبھی سائنس نہیں رہا ہے, ادب میرا موضوع رہا ہے. سائنس مجھے نہیں پڑھی, لیکن تھوڑا بہت ادھر ادھر سے پڑھ لیا ہے. میں اس کے آپ کے سامنے آج کے بچوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک بہت مشہور تھیوری ہے نیوٹن کی, مشہور تھیوری ہے جس کو تھیوری آف موشن اور تھیوری آف انرشیا کہتے ہیں. یہ آج بھی تمام سائنسداں اس کو مانتے ہیں. آج بھی اسکولوں میں کالجوں میں تھیوری پڑھائی جاتی ہے. تھیوری آف موشن اور تھیوری آف انرشیا بھی اس کو کہا جاتا ہے. نیوٹن نے دیکھا کہ درخت کے کنارے بیٹھا ہوا تھا, وہ درخت کے سائے میں ایک سیب اوپر سے گرا اور زمین پر آ گیا. اب اس کو یہ توجہ ہوئی اس بات کی کہ آخر یہ سیب آسمان میں کیوں نہیں اڑا, یہ زمین ہی پر کیوں آیا. تو اب اس نے نتیجہ نکالا کہ زمین میں کشش موجود ہے, گریویٹیشن فورس موجود ہے, جس کی وجہ سے یہ آسمان پر نہیں اڑا اور اس کے بعد زمین پر آ گیا. اس کے بعد اس نے تھیوری آف موشن پیش کی, تھیوری آف انرشیا پیش کی کہ پوری کائنات موشن میں ہے, پوری کائنات حرکت کر رہی ہے, پوری کائنات حرکت کر رہی ہے اور کوئی چیز رکی بھی نہیں ہے. چاند حرکت کر رہا ہے, سورج حرکت کر رہا ہے, ستارے حرکت کر رہے ہیں, نظام شمسی موشن میں ہے. صرف یہی نہیں بلکہ جتنی کہکشانیں ہیں, جتنے گیلیکسیز ہیں, سب کے سب حرکت میں ہیں, سب کے سب موومنٹ میں ہیں, سب موومنٹ میں ہے. اور ان کے اندر جو ستارے ہیں وہ بھی گھوم رہے ہیں, خود کہکشانیں گھوم رہی ہیں, اور ایک کہکشاں دوسری کہکشاں کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور پار ہو جاتی ہے, اور ایک ستارہ دوسرے ستارے سے ٹکراتا نہیں ہے. ایک صلوات بھیجو للوات محمد والے محمد. اب یہیں پہ مجھے کہنے کا موقع مل رہا ہے. دیکھیے
انسانوں کی آبادی ستاروں کے مقابلے بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ 8 ارب اس وقت جو ہیں وہ دنیا میں آبادی ہے، اور صرف ہماری کہکشان میں 10 ارب ستارے ہیں، اور ایسی 50 کروڑ گیلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں۔ جس گیلیکسی میں ہم ہیں اسی میں 10 ارب ستارے ہیں، 10 ارب ستارے ہیں، اور ایسی 50 کروڑ گیلیکسی دریافت ہو چکی ہیں، اور تمام یہ اربوں ستارے ایک کہکشاں سے دوسری کہکشاں کے درمیان گزرتے ہیں۔ ارے ستارے بھی گھوم رہے ہیں، کہکشاں بھی گھوم رہی ہے، مگر کوئی ستارہ دوسرے ستارے سے کبھی ٹکرایا نہیں۔ بہت توجہ رہے، ایک ستارہ دوسرے ستارے سے کبھی نہیں ٹکرایا۔ کیوں نہیں ٹکرایا؟ کیونکہ اللہ نے جو ان کے لیے راستہ بنا دیا ہے، بس اسی راستے پر چلتے رہتے ہیں، لہذا ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ خربوں ستارے ہیں لیکن سب کے سب موشن میں ہوتے ہوئے بھی آپس میں ٹکرا نہیں رہے ہیں۔ انسان اتنی کم تعداد میں مگر روزانہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں، ایک دوسرے کا قتل عام کر۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ نے راستہ بتایا اس پر نہیں چل رہے ہو، اسی لیے ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ ایک صلوات میں جبران آواز صبر محمد والے تھیوری بس بات رہ جائے گی، تھیوری آف موشن، تھیوری آف انرشیا، ہر چیز موومنٹ میں ہے، ہر چیز حرکت میں۔ اس کے بعد اسے کہا کہ کسی چیز کو حرکت نہیں ہو سکتی جب تک کہ کوئی حرکت دینے والا نہ ہو، جب تک کوئی متحرک کرنے والا نہ ہو۔ پوری کائنات گھوم رہی ہے، متحرک ہے، یہ بتاؤ حرکت دینے والا کون ہے؟ تمہاری تھیوری ہی ثابت کر رہی ہے کہ کوئی خدا ہے کہ اس نے ایسی پوری کائنات کو متحرک کر دیا ہے۔ صلوات میں جبران آواز صبر محمد والے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ جب بھی کوئی چیز موومنٹ میں ہوتی ہے تو کوئی طاقت اس کو روکتی بھی ہے، کوئی فورس اس کو روکتی بھی ہے، کوئی طاقت اس کو روکتی بھی ہے جو کوئی چیز موومنٹ میں ہوتی ہے۔ اسی لیے اس نے کہا اگر آپ گیند دھڑکائیں گے تو تھوڑی دور جا کر وہ گیند رک جائے گا، ایسا نہیں کہ بس وہ گھومتے ہی رہے، رک جائے گا، کیونکہ ہماری طاقت جب ختم ہو جائے گی تو گریویٹیشن فورس کو روک لے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز موومنٹ میں ہے ایک فورس ایسی ہے جو اس کو روک بھی سکتی ہے۔ اسی سے اللہ کی وحدانیت بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی خدا ہوتا تو یہ کائنات کبھی نہ کبھی رک سکتی تھی۔ اس کا موومنٹ میں ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کوئی ایک خدا ہے جو اس کو متحرک کیے ہوئے ہے۔ صلوات میں جلال نواز صبر محمد وآل محمد۔ ایک صلوات بلند آواز صبر محمد وآل محمد۔ بس زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، یہ سائنس کیا چیز ہے جس پر سائنسدان جو ہے پر فخر کرتے ہیں۔ یہ سائنسدان قدرت کی خلقتوں کا ایک ناقص بھدی نقل ہے۔ میں توجہ چاہوں گا، یہ جتنی بھی سائنسی تحقیقات ہیں، ایجادات ہیں، یہ سب ایک بھدی نقل ہے قدرت کی کارناموں کی۔ آپ دیکھیں، پوری توجہ چاہتا ہوں کہ سب یہ کشتی کیا چیز ہے، یہ پانی کے جہاز کیا چیز ہے، یہ مچھلی کی نقل ہے، مگر تم جو نقل بناتے ہو وہ ڈوب جاتی ہے۔ اللہ جس کشتی کو بناتا ہے وہ کبھی نہیں ڈوبتی۔ ایک صلوات میں جب محمد، وہ کشتی نہیں ڈوبتی۔ یہ پرندے جو یہ ہوائی جہاز جو ہیں یہ پرندوں کی نقل ہیں، یہ پرندوں کی نقل ہیں۔ سائنسدانوں نے دیکھا کہ آخر یہ پرندے یہ گریویٹیشن فورس کا کیسے مقابلہ کرتے ہیں، یہ گریویٹی کے کیسے مقابلہ کرتے ہیں اور فضا میں اڑنے لگتے ہیں۔ جب اس پر تحقیق ہوئی تب ہوائی جہاز ایجاد ہوئے، مگر فرق یہ ہے کہ تمہارے جہاز حادثوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اللہ کے جہاز کبھی حادثے کا شکار نہیں ہوتے۔ ایک صلوات میں جبران آواز صبر محمد والے۔ یہ کیمرے کیا، میں جلدی کر رہا ہے اپنے بچوں جوانوں کی 2-3 باتیں پر۔ یہ کیمرے کیا ہیں، کیمرے کیا ہیں؟ یہ انسان کی آنکھوں کی ایک ناقص نقل ہے۔
انسان کی آنکھوں کی ایک ناقص نقل ہے جس کو کیمرہ کہتے ہیں، جس کو کیمرہ کہتے ہیں۔ انسان نے جو کیمرہ بنایا اس کی حد بالکل محدود ہے، تھوڑی دور کی تصویر لے سکتا ہے، اتنا بڑا کیمرہ نہیں آیا جو پوری کائنات کی تصویر لے سکے، مگر اللہ نے جو آنکھوں کا کیمرہ بنایا ہے، ایک نظر اٹھائیے پوری کائنات آنکھوں پہ آ جائے گی۔ ایک صلوات بھیجے مولانا نواز صبر محمد والے محمد۔ بلیک اینڈ وائٹ کیمرہ الگ ہوتا ہے، کلر کیمرہ الگ ہوتا ہے، بہت توجہ ہے، بچوں کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ بلیک اینڈ وائٹ کیمرہ الگ ہوتا ہے، کلر کیمرہ الگ ہوتا ہے۔ جو بلیک اینڈ وائٹ ہے اس سے آپ جو کلر تصویر نہیں لے سکتے، اور جو کلر کیمرہ ہے اس سے بلیک اینڈ وائٹ تصویر نہیں لے سکتے، مگر اللہ نے جو کیمرہ فٹ کر دیا ہے، کیمرہ ایک ہے، بلیک اینڈ وائٹ بھی لے رہا ہے تصویر، کلر تصویر بھی لے رہا ہے۔ صلوات بھیجے مولانا نواز محمد والے۔ یہ معمول چمگادڑ، حقیر چمگادڑ، آپ اس کو اندھیرے کمرے میں چھوڑیے، لاکھوں تار بچھا دیئے کمرے میں، لاکھوں تار بچھا دیئے کمرے میں، اور چمگادڑ کو اندھیرے میں چھوڑ دی، کبھی بھی ایک تار سے ٹکرائے گا نہیں، وہ بغیر ٹکرائے وہ اڑتا رہے گا۔ ہزاروں تار کمرے میں آپ نے بچھا دیے، مگر یہ چمگادڑ جو ہے، جو اس کا آپ لوگ بہت حقیر سمجھتے ہیں، چمگادڑ اس کو حقیر سمجھتے ہیں، لاکھوں تار ہوں مگر ٹکرائے بغیر اڑتا رہے گا، اندھیرے میں اڑتا رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ سائنسدانوں نے تحقیق کر کے بتایا کہ اس کے منہ سے الٹرا سونک ویوز نکلتی ہیں، اس کے منہ سے الٹرا سونک ویوز نکلتی ہیں، منہ سے ویوز نکلتی ہیں، کانوں سے ریسیو ہوتی ہیں، ٹرانسمیٹر بھی ہے اور ریسیور بھی ہے۔ ارے توجہ رہے، ٹرانسمیٹر بھی ہے، ریسیور بھی ہے۔ یہ الٹرا سونک ویو جب تاروں سے ٹکرا کر واپس آتی ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے سامنے کوئی رکاوٹ، اور اتنی تیز رفتاری سے یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اڑتا رہتا ہے اور کسی تار سے نہیں ٹکراتا۔ ارے اسی کو دیکھ کر تو راڈار بنائے گئے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے مولانا محمد۔ ایک صلوات بلند محمد وآل محمد۔ کیا کیا جاتا ہے، میں نے وقت گنجائش نہیں جاتا، بغیر کسی تفصیل کے یہ بات پیش ہو رہی ہے۔ صلوات بھیجے بلند آواز سے محمد وآل محمد۔ سنیے، آپ لوگ بچوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، جو سپیرے آتے ہیں، سانپ سامنے ہے اور بین بجا رہے اس کے سامنے، بین بجا کر بین کے اوپر جھومتا ہے، وہ آپ کو بچوں کو سن کر تعجب ہوگا، سانپ کے کان ہی نہیں ہوتے ہیں، سانپ کے کان نہیں ہوتے ہیں۔ یہ جو سپیرا بین بجاتا ہے وہ آپ کے لیے بجاتا ہے، سانپوں کے لیے نہیں بجاتا ہے۔ آپ سن کر تو جھوم سکتے ہیں، سانپ نہیں جھومتا کیونکہ اس کے کان ہی نہیں ہوتے، سانپ کے کان نہیں ہوتے۔ یہ بیوقوف بنا رہا ہے سپیرا بین بجاتے بجاتے۔ کیا ہوتا ہے پھر، کیسے احساس ہوتا ہے؟ اس کا ایک سسٹم اللہ نے دیا ہے جو وائبریشن کو ریسیو کرتا ہے، وائبریشن کو ریسیو کرتا ہے۔ اگر آپ سانپ کے قریب پہنچیں تو وائبریشن جو پیدا ہوگا اس کے پاس ریسیور ہے جو وائبریشن کو ریسیو کرتا ہے، وہ سانپ وہ وائبریشن کو ریسیو کرتا ہے سانپ، اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آنے والا کدھر سے آ رہا ہے، اندازہ ہوتا ہے آنے والا کدھر سے آ رہا ہے۔ کان سے ہم جب سنتے ہیں تو ڈائریکشن کا پتہ ہمیں نہیں چلتا، پوری توجہ رہجس کرنا چاہتا ہوں، جب کان سے ہم سنتے ہیں تو ڈائریکشن کا پتہ نہیں چلتا، ہم گھوم کے کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی سامنے کبھی پیچھے آواز کدھر سے آئی، تو ہمیں صحیح اندازہ نہیں، آواز سے صحیح اندازہ نہیں ہو پاتا کہ آواز کا ڈائریکشن کیا ہے، لیکن وائبریشن سے پتہ چل جاتا ہے کہ کدھر سے آنے والا آ رہا ہے۔ اگر اس کے کان ہوتے اور آپ کے قدموں کی وجہ آپ سنتا تو ہو سکتا ہے کہ اس سے غلطی ہو جاتی، وہ سیدھا آپ ہی کی طرف آ جاتا، تو یا تو آنے والا مرتا یا سانپ مر جاتا، لیکن اللہ نے دونوں کو بچانا چاہا، لہذا صرف وائبریشن کے ذریعے سمجھ جاتا ہے کہ کدھر سے آواز آ رہی ہے، لہذا وہ مخالف سمت میں مڑ جاتا ہے، لہذا وہ خود بھی بچ جاتا ہے، آنے والا بھی بچ جاتا ہے۔ یہ ارحم الراحمین کے بنایا ہوا قانون ہے کہ نہ تمہیں نقصان پہنچے نہ اسے نقصان پہنچے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز صبر محمد والے۔ آج بھی یہ دریا میں جو یہ امریکہ نے جہاز بھیجے ہیں، یہ کیسے ہیں؟ پانی میں ہلکا سے ہی وائبریشن ہوتا ہے
تو ان تک پہنچ جاتا ہے کہ کوئی چیز آ رہی ہے حملہ کرنے کے لیے، اس وائبریشن کے صرف دیکھ کر پھر وہاں کے پر راکٹ مارتے ہیں تاکہ صحیح سمت پر پہنچ جائے۔ جو تم نے آج وائبریشن دریافت کیا ہے، اللہ نے جب سے سانپ کو خلق کیا ہے وائبریشن اس کو دے دیا ہے۔ صلوات بھیجو محمد وآل محمد۔ امریکہ میں ایک سانپ پایا جاتا ہے جو ہیٹ سیکنگ اس کے پاس سسٹم ہے، ہیٹ سیکنگ۔ ارے خون میں جو تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے اس کے پاس ایسا سسٹم ہے کہ اس گرمی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ دشمن کہاں پر موجود ہے، اس گرمی سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ آج ایران نے ایسے میزائل بنائے ہیں کہ جو 35 جو فائٹر ان کو گرا رہے ہیں۔ کیسے گرا رہے ہیں؟ اسی ہیٹ سیکنگ سسٹم سے جو قدرت نے دے دیا ہے، اسی قدرت کے بنائے ہوئے قانون سے جو میزائل بن رہے ہیں اس سے B-52 بھی گر رہے ہیں، اس سے 35 بھی گر رہے ہیں۔ صلوات بھیجو محمد وآل محمد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے، پوری توجہ میں جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، ارے دوسرے مذہب سائنس کی ترقی سے ختم ہو رہے ہیں۔ ارے توجہ رہے بچوں کی، جوانوں کی، دوسرے مذہب سائنس کی ترقیوں سے ختم ہو رہے ہیں، لیکن اسلام وہ مذہب ہے کہ جس کا سائنس بڑھتی جاتی ہے اسلام کی حقانیت ثابت ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک صلوات محمد وآلہ، ایک صلوات بلند آواز پر محمد وآلہ محمد۔ موضوع ظاہر کا موقع نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ شرک کا الزام لگایا جاتا ہے، بدعتوں کا الزام لگایا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اہل بیت کو اپنے اللہ مانتے ہیں، اماموں کو اپنے خدا مانتے ہیں۔ ہرگز ہرگز نہیں، خدا نہیں ہے مگر خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارا نظریہ ہے، یہ خدا نہیں مگر خدا سے جدا نہیں ہے۔ تم صفات و کمالات الہیہ کو اگر پہچاننا چاہتے ہو تو اللہ سامنے نہیں آ سکتا۔ یہ اس کے صفات کے آئینے ہیں، اس کے کمالات کے آئینے ہیں۔ پوری توجہ چاہوں گا، ہمیں مثالی میری جتنی بھی ہوتی ہیں اور بچوں اور جوانوں کے لیے ہوتی ہیں، یہ اللہ کی صفات کا عکس ہیں، اللہ کے کمالات کا عکس ہیں۔ آپ نے دیکھا آسمان پر چاند نکلا اور چمک رہا ہے، آپ نے اس کو کہا کہ وہاں زمین پر ہم اس کو دیکھیں گے، ایک کانسا لے کر آ گئے، کانسا سامنے رکھا، چاند کا عکس آیا، مگر آپ نے کہا بھائی پورا چاند کا عکس اس میں نہیں آ رہا ہے، کہیں ایسا ہے کہ زیادہ عکس آیا ہے۔ تالاب کے کنارے پہنچ گئے، چاند کا عکس بھی آیا، چندوں پر سلام ہوتا ہے، ادھر رسول کے روضے پر پہنچے، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم۔ کبھی رسول کی زری کے سامنے کسی کو فاتحہ پڑھتے دیکھا؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، کبھی رسول کی زری کے سامنے کسی کو فاتحہ پڑھتے دیکھا؟ جو پہنچتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ کبھی مولا علی کے روضے پر کسی کو فاتحہ پڑھتے دیکھا؟ السلام علیکم یا امیر المومنین۔ ارے کیا کبھی حسین کے روضے پر قبر پر کسی کو فاتحہ پڑھتے دیکھا؟ السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ ارے کبھی عباس کے روضے پر کسی کو فاتحہ پڑھتے دیکھا؟ السلام علیکم یا ابو الفضل عباس۔ مردے کے لیے فاتحہ، زندے کو سلام ہوتا ہے۔ یہ سلام بتا رہے زندہ ہے، سن بھی رہے، سمجھ بھی رہے، جواب بھی دے۔ ایک صلوات بھیجو ایک صلوات بلند آواز پر محمد وآل محمد۔ مدد مانگنا شرک ہے، بس جلدی سے، مدد مانگنا شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگو۔ بارش کرنا ہے تو اللہ سے مدد مانگو، کھیتوں میں سبزہ اگانا ہے تو اللہ سے مدد مانگو، درمیان میں کسی کو وسیلہ نہ بناؤ۔ آؤ دیکھو تو کہ کس طرح سے رسول کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے اور کون وسیلہ بنا رہا ہے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ رسول کا سن کچھ 5 برس کا تھا،
صرف 5 برس کا سن تھا، مکے میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوئی، 3 سال گزر گئے، بارش نہیں ہوئی۔ مکے کے جو کافر اور بت پرست ہیں اپنے بت قدوں میں دعائیں مانگ رہے ہیں، اپنے بت قدوں میں دعائیں مانگ رہے ہیں، مگر بارش نہیں ہوئی۔ آپس نے سب نے طے کیا کہ ہم اپنے خداؤں سے دعا مانگتے مانگتے تھک چکے ہیں، چلو ابو طالب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے خدا سے دعا مانگیں۔ پوری توجہ رہے، وہ اپنے خدا سے دعا مانگے۔ تمام جتنے بھی کافر، جتنے بھی مشرک تھے، سب خانہ ابو طالب پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، جناب ابو طالب باہر۔ یہ جملے ہیں ان بت پرستوں کے، ان کافروں کے جملے ہیں کہ اے ابو طالب، ہم اپنے خداؤں سے دعا مانگتے مانگتے تھک چکے ہیں، آپ اپنے خدا سے دعا مانگیے۔ ارے خود مشرک بتا رہے ہیں کہ ہمارا خدا کوئی اور ہے، ابو طالب کا خدا کوئی اور ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد والے، ایک صلوات بلند آواز پر محمد والے۔ کا صبح پورے مکے میں اعلان کر دو کہ صبح میں دعا مانگنے پہنچ رہا ہوں، ارے کعبے میں دعا مانگنے پہنچ رہے ہیں آپ تو ڈائریکٹ اللہ سے کیوں نہیں مانگ رہے ہیں؟ ارے توجہ، یہ درس ملا ہے وسیلے کا کہ کس طرح سے وسیلہ اختیار کیا جاتا ہے۔ ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگ لیجئے۔ ارے اللہ کے گھر میں غیر اللہ کو وسیلہ بنا رہے ہیں۔ ارے توجہ، اب آپ اس کے پاس پہنچے، لا کر کہیں میرے لیے دعا مانگ دیجئے، تو کیا وہ انکار کرے گا کہ نہیں میں تمہاری دعا نہیں مانگوں گا؟ وہ کہے گا کہ ہاں میں دعا مانگ دوں گا۔ پھر یہ آپ اس سے پوچھئے کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی تو کتنا ہی بڑا نمازی، کتنا ہی بڑا مومن، کتنا ہی بڑا متقی، کتنا ہی بڑا پرہیزگار، کتنا ہی بڑا عالم، اس کا جواب یہی ہوگا کہ میرا کام ہے دعا مانگنا، میں ضمانت نہیں لے سکتا کہ دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی۔ اے ابو طالب، اتنا بڑا مجمع اگر دعا قبول نہیں ہوئی تو کتنی بڑی بے عزتی ہو جائے گی۔ سب کو بلا لو، سب معلوم ہے، ابو طالب کو معلوم ہے، جناب ابو طالب کو علم ہے کہ نبی بھی ہے، پیغمبر بھی ہے، رسول بھی ہے، اگرچہ 5 برس کا سن ہے۔ تستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى وعصمة للأرامل۔ اے حسین چہرے والے، اے خوبصورت چہرے والے، ارے تیرا چہرہ تو ایسا ابھی ابر کو واسطہ دے دوں، ابھی ابر برسنے لگے۔ صلوات بھیجے آواز پر محمد والے۔ آج جناب ابو طالب کے ایمان پر شک کیا جاتا ہے۔ میں نے ایک چیز کبھی پیش کی تھی کہ یہ بچہ تک بہت کم وقت لہذا مومن نہیں تھے تو آپ کو پریشان ہونا چاہیے تھا۔ اگر نبی ہوتے، نہ نبی ہیں، نہ رسول ہیں، نہ پیغمبر، اور آپ زور لگائے ہوئے کہ مومن تھے، تو اگر ہم ان کو کافر مان رہے ہیں تو کون سی قیامت آئی جا رہی ہے؟ یہ جملے سننے میں آتے ہیں کہ اگر ہم جناب ابو طالب کو کافر مان رہے ہیں تو کون سی قیامت آ رہی ہے، کون سی مصیبت آ جائے گی اگر ہم کو کافر مان لیں۔ اگر میں کہوں گا واقعی قیامت آ جائے گی، اگر خدا نہ خواستہ معاذ اللہ یہ ثابت ہو جائے کہ ابو طالب کا قیامت آ جائے گی، پھر موسیٰ کا مرتبہ بلند ہو جائے گا، ہمارے رسول کا مرتبہ گھٹ جائے گا۔ اب میں قرآن کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، جس وقت جناب موسیٰ آغوش فرعون میں پہنچے ہیں، پوری تفصیل نہیں، اس کے بعد بھوک کا احساس ہوا ہے، تو آپ روایات کہتی ہیں کہ عورتوں کو بلایا، قرآن بھی گواہی دے رہا ہے کہ عورتوں کو بلایا جاتا ہے تاکہ دودھ پلائیں۔ جو عورت آ رہی ہے موسیٰ منہ پھیر رہے ہیں، جو عورت آ رہی ہے موسیٰ منہ پھیر رہے ہیں۔ قرآن نے اعلان کیا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے کافرہ عورتوں کا دودھ موسیٰ پر حرام کر دیا تھا، ہم نے موسیٰ پر کافرہ عورتوں کو دودھ حرام کیا۔ ارے 3 دن کے موسیٰ سمجھ رہے ہیں کیا کیا حرام ہے کیا حلال، 3 دن کے موسیٰ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کافرہ عورتوں کا دودھ نہیں پی سکتے، منہ پھیر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں۔ اور تم کہتے ہو کہ ابو طالب کافر تھے کہ جن کے دسترخوان پر رسول نے 18 برس تک کھانا کھایا۔
بتا کہ موسیٰ افضل ہوئے یا رسول افضل ہوئے؟ ایک صلوات بھیجے برابر صدر محمد والو. کہ یہاں کے جو دہلی کی جامع مسجد ہے اس میں تمام لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے. تو اس میں ایک عیسائی بھی تھے, کرسچین بھی تھے, وہ بھی وہاں پر مسجد کو دیکھنے کے لیے آئے. وہاں پر مسجد میں جہاں نمازی تھے وہاں جیب کترے بھی رہتے ہیں. یہاں تک کہ حج میں بھی جیب کترے ہوتے ہیں. وہاں پوری ٹیمیں جاتی ہیں, تو جیب کتروں کی ٹیمیں جاتی ہیں حج پہ تاکہ وہ جیبیں کاٹتے ہوں. لہٰذا وہاں اعلان ہوتا ہے کہ حاجیوں سے کہ بھائی جب بھی آپ طواف کیجیے گا تو بٹوے سے محفوظ رکھیے گا اپنے کو, کہیں بٹوا کوئی کاٹ نہ لے. اب وہ اس نے بٹوا کاٹ لیا, اس کا بٹوا لے لیا. تھوڑی دیر بعد اس کو احساس ہوا کہ میں نے کام غلط کیا ہے, گراکٹ ہے, چور ہے, مگر احساس ہوا کہ مجھ سے کام غلط ہو گیا ہے. میں نے جس کا بٹوا لیا ہے وہ ہے عیسائی, میں ہوں مسلمان. میں نے عیسائی کا بٹوا مسجد میں لے لیا, مسجد میں اس کی پاکٹ مار دی. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عیسائی میدان حشر میں جناب عیسیٰ سے کہے کہ میں مسجد میں گیا تھا, ایک مسلمان نے میری جیب کاٹ لی, اور عیسیٰ رسول اللہ سے شکایت نہ کر دے کہ آپ کے ماننے والے نے میرے ماننے والے کا بٹوا چرا لیا. تو کہیں قیامت میں رسول اللہ کو شرمندگی نہ ہو. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ تمہارے ایمان سے زیادہ تو جیب کترے کا ایمان مضبوط ہے, اس کو شرمندگی کا احساس ہے, تمہیں نہیں ہو رہا ہے. صلوات بھیجے محمد والے. ہاں یہ اس سلسلے کی ہماری مدد کرتے ہیں, اور یہی وہ ہیں جو اسلام کی مدد کا وسیلہ بنے. اگر انہوں نے اسلام کی مدد نہ کی ہوتی تو آج اسلام نہ ہوتا, آج دین نہ ہوتا, آج شریعت نہ ہوتی. ہمیں دین کی قدر نہیں, ہمیں شریعت کی قدر نہیں, ہمیں احکام اسلامیہ کی قدر نہیں. کیوں قدر؟ انہوں نے اسلام کو بچانے کے لیے اپنے بچوں کو قربان کر دیا. انہوں نے اسلام کو بچانے کے لیے اپنے علی اکبر کو قربان کیا. دین نے اسلام کو بچانے کے لیے اون محمد کو قربان کر دیا. دین نے اسلام کو بچانے کے لیے کمسن قاسم کی پامالی برداشت کر لی. اور دین نے اسلام کو بچانے کے لیے, دین نے اسلام کو بچانے کے لیے ننھے سے علی اصغر کے گلے پر 3 بار کا تیر برداشت کر لیا. ہاں ایک بات مجلس والوں سے عرض کر دوں کہ اس مجلس میں امامہ بالکل آخر میں اتارا جاتا ہے, لہذا آپ درمیان میں بالکل نہ کھڑے ہوں. جب امامہ اترے اس کا مطلب یہ کہ اب شبیہ آنے والی ہے, لہذا جب تک امامہ نہ اترے آپ لوگ مسجد بیٹھ کر سنتے رہیں, کیونکہ پتہ نہیں اگلے سال کوئی ہو یا نہ ہو, پتہ نہیں ہم میں سے اگلے سال کوئی ہو یا نہ ہو. لہذا آج دل بھر کر رو لیں, دل بھر کے حسین کی ادا کر لیں, دل بھر کر اس دکھیاری ماں فاطمہ زہرا کو پرسا دے دیں. پتہ نہیں اگلے سال کون موجود ہوگا اور کون موجود نہ ہوگا. اس سلسلے کی آخری مجلس, ہاں جس نے اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. جب حسین مدینے سے چلے تھے تو آپ کا جملہ یہ تھا کہ میرے نانا کے دین, اگر اسلام میرے سر کے بغیر نہیں بچ سکتا تو اے تلواروں آؤ میرا سر حاضر ہے, اے تلواروں آؤ میرا سر حاضر ہے. لیکن جب اسلام کی بے کسی دیکھی, اسلام کی مظلومیت دیکھی تو کربلا میں اپنا سب کچھ لٹا دیا. اے میرے نانا کے دین, کہ تیرا سینہ کمزور ہے تو گھبرانا نہیں, میرے علی اکبر کے سینے کا خون. اے میرے نانا کے دین, اگر تیرے بازو کی قوت میں کمی ہے تو گھبرانا نہیں, میرے عباس کے بازو حاضر ہے. اے میرے نانا کے دین, اگر تیرا گلا گھونٹا جا رہا ہے
تو گھبرانا نہیں، میں علی اصغر کا گلا پیش کر دوں گا کہ 3 بار کا تیر لگ جائے مگر نانا کا دین بچ جائے۔ اے نانا کے دین، اگر تجھے قربان، تجھے پامال کیا جا رہا، تجھے پامال نہیں ہونے دوں گا، چاہے قاسم زندگی میں پامال ہو جائے۔ عزاداروں، ایسی مصیبتیں کربلا والوں کی کہ آج تک کوئی اندازہ نہیں کر سکا کہ کربلا والوں پر کتنی مصیبتیں پڑی۔ آج تک تاریخ دا حیران ہے، جب بھی کوئی فہرست بنتی ہے کہ اتنی مصیبتیں پڑی تھیں تو کوئی فہرست میں آگے بڑھ کر کہہ دیتا ہے یہ مصیبت تو تم نے لکھی ہی نہیں، یہ مصیبت تو تم نے لکھی ہی نہیں، جو کچھ تھا دامن میں تب حسین نے لٹا دیا تھا۔ تصور کیجئے جب کڑیل جوان بیٹا سامنے آیا ہوگا تو حسین کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا، مگر اس اسلام کے لیے یہ بچہ بھی میرا قربان ہے۔ لاش اٹھ نہیں سکی حسین سے، آپ نے سنا ہوگا 6 محرم کو لاش نہیں اٹھ سکی، بچوں کے ذریعے سے لاش اٹھوائی تھی۔ اس کے بعد جب پہنچے ہیں علی اکبر تو ایک روایت میں یہ ہے کہ علی اکبر میں ابھی تھوڑی سی جان باقی تھی، ابھی تھوڑی سی جان باقی تھی۔ جیسے علی اکبر کو رکھا ایک ننھی سی بچی دوڑتی آئی، علی اکبر نے سلام کیا، اے سکینہ میرا سلام آخر قبول کر لو، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ سکینہ نے طلب کر کہا بھیا آپ جا تو رہے مگر آپ کے وعدے کا کیا ہوگا؟ ارے میری ایک بہن ہے مدینے میں آپ کا انتظار کر رہی ہے، یہ بتائیے فاطمہ صغریٰ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ جناب علی اکبر طلب گئے، بابا ایک بار میری بہن کو مجھے دکھا دیجئے، ایک بار میری بہن کو مجھے دکھا دیجئے۔ سامنے سے پردے ہٹتے ہیں، اے علی اکبر کیا دیکھ رہے ہو؟ بابا مدینہ نظر آ رہا ہے۔ اے علی اکبر اب کیا نظر آ رہا ہے؟ محل بنی ہاشم نظر آ رہا ہے۔ اے علی اکبر اب کیا دیکھ رہا ہے؟ ہمارا گھر نظر آ رہا ہے، ایک ننھی سی بچی ہے جو کسی کے نشان قدم پر سر رکھے ہوئے رو رہی ہے۔ اے علی اکبر یہ تمہاری بہن فاطمہ صغریٰ ہے، جب سے تم گئے ہو نشان قدم پر سر رکھ کر روتی ہے، اے میرے بھیا کب مجھے لینے آئیے گا؟ فاطمہ صغریٰ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ آخر میں وہ وقت آتا ہے کہ حسین کے ہاتھوں میں ایک ننھا سا بچہ، ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں ایک باپ اور ماں رہتے تھے، ان کا ایک دودھ پیتا بچہ تھا۔ جب بھیڑیوں کے گلے نے حملہ کیا تو ماں کو بھی مار ڈالا، باپ کو بھی مار ڈالا، مگر جو بھیڑیے کی مادہ تھی اس نے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اس بچے کو اپنے ساتھ لے گئی اور اپنے دودھ پر اس کو پالا۔ اس کا مطلب ہے کہ درندے بھی چھوٹے بچوں پر رحم کرتے۔ ارے یہ کربلا کے کہتے ہیں نہیں، تیر چبھ کے سکینہ چھن گئی تھی، دوسرا تیر علی اصغر کے گلے پر چلایا تھا جب ننھے سے بچے کا گلا چھن گیا تھا، اور دوسرا تیر حسین پر چلایا تھا۔ ہمارے ساتھ نے کہا، ارے اتنے زخمی ہو گئے حسین اور گر نہیں رہے، ارے گھوڑے سے گر نہیں رہے، کوئی ایسی ترکیب کر بلا حسین گھوڑے سے گر جائے، حسین گھوڑے سے گر جائے۔ اور بولا چلے کمان میں تیر جوڑا۔ امام حسین نے دیکھا کہ تیر آنے والا ہے، حرملہ کو پہچانتے تھے کہ کتنا ماہر تیر انداز ہے وہ، حرملہ کو جانتے تھے، چلے کمان میں تیر جوڑا۔ امام سمجھتے تھے کہ اس کا نشانہ خطا نہیں کرے گا۔ روایت کہتی ہے کہ امام نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا، تیر پڑا، پیشانی ہاتھ کو چھیدتا ہوا تیر پیشانی میں پیوست ہو گیا، اب حسین سے سنبھلا نہیں گیا، دینے برستے ڈگمگا کر زمین پر گرے۔ روایت کہتی ہے، صاحب اصحاب الیمین لکھتے ہیں کہ شیو نے 12 وار کیے تھے، شیو نے 12 وار کیے تھے، اور ہر جماعت کربلا میں آ گئی تھی، جنات بھی آ گئے تھے، ملائکہ بھی آ گئے تھے، سارے انبیاء بھی آ گئے تھے، سارے رسول بھی آ گئے تھے، اس کے ساتھ ساتھ مولا علی بھی، امام حسن بھی، نانا رسول اللہ بھی، ماں فاطمہ زہرا نے صبر کیا جتنی
اس سے آگے میں نہیں دیکھ پاؤں گا. میں کربلا سے جا رہا ہوں, 10واں وار ہونا تھا, بابا علی نے کہہ دیا 11واں وار ہونا تھا. خود رسول اللہ نے فرما دیا اے میرے لختے دل, بس اس سے آگے میں نہیں دیکھ پاؤں گا, میں جا رہا ہوں. اب آخری وار ہونا ہے, اب ساتر میں جدائی ہونا ہے. حسین نے فریاد کی کیا میں کربلا